مقصد یہ ہے کہ سارا مجاز اور حقیقت کا بیان بالکل وہی ایک تقریباً یکساں. اس لیے دل کے اندر جب اترتی ہے نا کوئی بات تو دل کو وہ آہنگ دیتی ہے اور وہ رنگ دیتی ہے اور دل جو ہے نا پھر نازک ہونے کی وجہ سے وہ تقرب الہی میں اور مجاز کو حقیقت بننے میں کوئی دیر نہیں، بلکہ مجاز یہ حقیقت. اگر محبوب محبت کو اگر محبت سے محبت کی جائے تو مجاز حقیقت ہے، محبوب سے محبت رہے تو یہ مجاز ہے. اس لیے کہ وہ لوگ جلدی نکل جاتے ہیں اس سے بہت سارے دنیا میں اسی کا عشق جو ہے نا، عشق نہ ہو تو شرودی ملک عشق پر آتش حلال، عشق پر آتش حرام، عشق ابتدا عشق انتہا. عشق جو ہے وہ کیا ہے؟ عشق جو ہے وہ خدا ہونا محبوب کے خیال ہے اور اللہ محبوب ہو نہیں سکتا. یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہم نہ خط نہ خال نہ چہرہ، تو وہ محبت ہی الہیات بن جاتی. محبت کے اندر استقامت جو ہے یہ الہیات بن جاتی ہے، ورنہ چہرہ تو انسان کا رہے گا. اس لیے یہ اس کے اندر راز ہے کہ خدا سے محبت جو ہے نا، ایس محبت جو ہے وہ محبت کی حد تک کی جا سکتی ہے، لیکن خدا محبوب کیسے؟ اس کے لیے جنس یا ہم جنس کا ہونا ضروری ہے. پھر خدا کی محبت جو ہے نا یہ حضور پاک کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، یہی خدا سے محبت ہے. پھر محبت دینے والے بزرگ یا اولیاء کرام ان لوگوں کی بات، اور اکثر ایسے جتنے آپ دیکھو سارے کے ساری لگن کی کہانی ہے کہ قوالی ہو رہی ہے، کیا بار لاؤں جمنا سمٹ پانی برن سے رنگا رنگ کھڑے. اب یہ سہیلی جا رہی ہے، پنگڑ پہ جا رہی ہے اور بریا ہوتا جانی ہے جتنا توڑ چڑھ. وہ ساری داستان حقیقت کی جو ہے نا اس مجاز میں بیان کر دیتا ہے، سارے بیان کرتے ہیں. حقیقت کو تو بیان ہی کوئی نا، انسانوں کی دنیا میں حقیقت کیسے بیان ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو آپ کی زبان میں بات کی ہے، ورنہ اللہ کی زبان اپنی زبان میں بیان کرے تو خود بھی سمجھے پھر کیسے ہو جائے وہ بات ہے. آپ لوگوں سے آپ کی زبان میں بات کرنا تو خالی عبادت کرنے والا اس راز کو نہیں پہنچا سکتا جو الہیات کا ہے. مثلا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ فاصلہ آگے جا کے بن جاتا ہے کہ شریعت جو ہے نا اس سے محبت اور کوئی طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. شریعت حکم ہے، حکم سے ڈال کے نماز پڑھنا اور چیز ہے، لگن میں پڑھنا اور چیز ہے. مثلا اس میں آپ یوں دیکھو کہ سارے کا سارا انسان جب غور کرتا ہے تو اس کو جتنی ہی لگن عطا ہوئی ہے نا، لگن یہ لگن ساری کی ساری جو ہے نا اس کو یا دین میں ملے گی، توجہ کرو، یا اس کو طریقت میں ملے گی کہ توجہ کے ساتھ رہو. آگے وہاں شاخ ہوتا ہے تو دونوں میں فرق اگر ڈھونڈنا ہو تو پھر فرق بڑا مشکل سے بیان ہوتا ہے کہ ایک نماز امام حسین علیہ السلام نے پڑھی نماز ہے اور آپ کو شہید کرنے والوں نے بھی نماز ادا کی. اندازہ لگاؤ وہ خدا کی بات کر رہے ہیں تو خدا کی عبادت کہتے ہیں یا خدا کے حبیب کی محبت کہتے ہیں، جبکہ حقیقت کو تم یہاں خوش کر رہے ہو. اس فرق کو سمجھنا بڑا مشکل. اللہ کے حکم کی نماز پڑھ لی ہوگی کہ ابھی جلدی جلدی امام کو شہید کی جا کے پھر نماز پڑھنی ہے، تو پھر نماز تم نے کیا پڑھنی ہے؟ نہ ہی پڑھو تو بہتر. امام کو شہید کر کے نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز تم نے کیا پڑھی؟ اس لیے پھر محبت کے بغیر نہ عبادت ہے، جدید کی بھی عبادت ہے اور جدید کے ساتھی بھی عبادت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ بات نہیں ہوتی. یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضور پاک اگر حکم دے کسی کو بھی بات سنو تو کہیں میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی طرف کو ٹھہر کے آؤں گا تو حابطہ کا اعمال ہو، ختم ہوگی بات، اعمال ضائع ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ ایمان
یہ سلامتی مانگو تب بھی خطرہ ہے. محبت کی سلامتی جو ہے نا یہ ہے اصل بات. اس لیے محبت جو ہے نا وہ ایمان پر توقید ہے. طریقت والے لوگ جو ہے نا یہ دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور ان کے حکم کو اپنی پلیئر سمجھتے ہیں. باقی جو صاحبان شریعت ہیں وہ حکم سے کہ ہم حکم آواز دے دے اللہ کبھی کہ یہ آپ کی نماز پہلے پڑھ لیں پھر ہم آپ کا. تو اس لیے کہ اس کی مدد میں مصروف ہے نا کہ یہ ابھی ٹائم ہو گیا, مکان تو آگے لگی کہتے ہیں نماز ادا کر لو, آگ تو لگتی رہتی ہے. ایسے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جی پاکستان رہے نہ رہے میری نماز تو ہوتا ہے. تبلیغی جماعتیں کیوں فیل ہو جاتی ہیں؟ پوری تبلیغی جماعت کا مشہور صرف یہی ہے. ان سے بات ہوئی نا, اکثر لوگ وہ کسی نظام کے اور قائل نہیں ہے, صرف اپنی عبادت بڑی مقبول طریقے سے کرتے. لیکن اگر اسی عبادت کے دوران کہیں سے آواز آ جائے جس کی عبادت کر رہے ہو اس کی, تب بھی تم عبادت کرتے جاؤ, اور اس کا جو ہے نا فوری طور پر جو وہ مانگ رہا ہے تقاضا کر رہا ہے وہ تم نہیں سمجھو گے. یہ جب تک حقیقت کی بات سمجھنا ہے نا یہ سارے مسئلہ واقع نہیں ہوتا, اور حقیقت سمجھنے کے لیے مجاز سے گزرنا ضروری ہے. مجاز جو ہے نا یہ حقیقت کا حصہ ہے, اولی زمانہ. مقصد ہے کہ پہلے ہیلا کرتا ہے انسان, پھر وہ میگنیٹک رینج میں داخل ہو جاتا ہے. پہلے ہیلا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, پھر جب داخل ہو گیا تو پھر وہ کہتا ہے, وہ خود ہی ہنساتا ہے, خود ہی رلاتا ہے, خود ہی نماز پڑھاتا ہے. پتہ نہیں وہ جو وہ کر رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں. جو میاں کی مرضی کہتے ہیں نا لوگ, پھر نہ آپ کی خواہش ہو جاتی ہے نہ آپ کی دعا ہو جاتی ہے, ساری وابستی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ ملتا تھا کہ مجاز سے حقیقت اور مجاز کی حقیقت اور حقیقت ذات خود مجاز میں بھی کھیلتی ہے اور وہاں بھی کھیلتی ہے.